حافظ قاری آصف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور ابھی آپ حضرات کو خطاب فرمائیں گے سارے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسلمانوں کے بات ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے فکر کرتی ہے ہر موقع کی، ان کی تعلیم کی، ان کے رہنے کی، رمضان خاص کر کہیں کوئی بات پیش آتی ہے تو جمعیت علماء کے ارکان جا کر کے وہاں پر کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کی مدد کی جائے، مسلمانوں کو ساتھ دیا جائے۔ اس طرح سے ماشاءاللہ جمعیت علماء اثر راز سے کام کر رہی ہے، اس کی طرف سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہم کو وقت دیا مدرسے کے لیے اور آپ مدرسہ دیکھنے کے لیے تشریف لائے، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ خطاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ حضرت محترم انسان تمام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اس وقت ہمارا جو سفر ہے وہ دینی تعلیم کو ایک شعبہ جمعیت علماء کا، اس کی تحت میں مدھیہ پردیش صوبہ مدھیہ پردیش کی ہم آئے ہیں۔ ایسے ہم پورا ہندوستان سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی کشمیر کا سفر ہوتا ہے، کبھی آسام کا ہوتا ہے، کبھی راجستھان کا ہوتا ہے، کبھی مرتبہ مدھیہ پردیش ہے۔ وہ شعبہ جو ہے یہ آج کا نیا شعبہ نہیں ہے، بلکہ 1950 میں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں شعبہ ہے۔ اس شعبے کے ذریعے سے امت مسلمہ کے جو بچے نوجوان جو اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے بچوں کے لیے ان کی ایمان کی، ان کی نسلوں کی، ان کی دین کی حفاظت کی شکر تو الحمدللہ اس 70 سال سے کام کر رہا ہے۔ اب اس شعبے کے جو ذمہ دار ہیں وہ حضرت محترم صاحب ہیں، حضرت قاسم صاحب نعمانی اور اس کے ناظرین عمومی حضرت مفتی سلمان صاحب منصور کو ہر صوبے میں وہ جماعت بنی ہوئی ہے، دین تعلیم ہوتی اور اس علاقے کے بچے کی فکر کرتے ہیں جیسے یہاں کے بچے ان کا دین و ایمان محفوظ ہے۔ تو اس وقت اسی کے سلسلے میں ہمارا یہاں آنا ہوا ہے۔ مجھے کوئی بڑا ایسا محسوس ہوا کہ پڑھ رہے ہیں دور حدیث میں، کتاب میں، یہاں بڑی بڑی کتابیں جو پڑھ رہے ہیں آپ سب طلباء، اگر آپ اپنے پڑھنے کے زمانے کو ادب کے ساتھ پڑھیں گے، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، طلب کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر جو استعداد پیدا ہوگی وہ استعداد انشاءاللہ پھر اللہ کے دین کا کام قرآن کی حفاظت کے لیے کام آتا ہے۔ تو یہی 5 چیلنج کو قبول کرنے والے، مقابلہ کرنے والے اگر کوئی جماعت ہے تو علماء ہے۔ آپ جیسے افراد مدرسے میں پڑھنے والے، اگر آپ اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے اور یکسوئی کے ساتھ، محنت و مجاہدے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر جب باہر نکلیں گے بغاوت کے بعد آپ کے سامنے یہ حالات آئیں گے اور ان حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر پڑھنے کا زمانہ ہمارا مطلب میں گزر گیا، سونے میں گزر گیا، باتوں میں گزر گیا، کھانے میں گزر گیا یا اور کسی چیز میں گزر گیا، جب ہم باہر آئیں گے، فراغت کے بعد باہر آئیں گے تو پھر جو ہے وہ علم کی برکت اس کو نہیں ملے گی، قدردانی نہیں تھی،
اتنی تھی بے طلبی تھی وہ علم کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر ایسے علماء تھے جو فارغ ہو کر آئیں گے، جن کا پڑھنے کا زمانہ کمزوری سے گزرا ہے، غفلتوں میں گزرا ہے، تو ایسے علماء بھی ان فطروں کا شکار ہو جائے، جیسے تاریخ ان فطروں سے متاثر ہو جائے۔ جو علماء پڑھنے کے زمانے میں مجاہدے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، استادوں کی قدر کرتے ہوئے، درگاہوں کی قدر کرتے ہوئے اور وقت کو ضائع کیے بغیر جو علماء پڑھتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، پھر ان کا کمال، ان کی بلاغت کے بعد نظر آتا ہے، پھر اللہ ان سے کام لیتے ہیں، ان کی علم سے اللہ بہتر ہے۔ پھر ایسے علماء اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، ایسے علماء سے جو دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے دنیا والے کہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے ہندوستان کی تاریخ میں، اس ملک میں جو دین کی حفاظت ہوئی ہے، مسلمانوں کی اور اسلام کی جو حفاظت ہوئی ہے، یہ علماء کی جماعت نے ہی کام کیا۔ اگر یہ علماء کھڑے نہیں ہوتے تو اس ملک میں کبھی کا دین ختم ہوتا ہے، جیسا اسپین میں ختم ہوا دین۔ اسپین میں بھی جیسے ہندوستان میں 1100 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، ایسے اسپین میں بھی 800 سال تک مسلمان حکمران تھے، لیکن وہاں دین ختم ہوا، وہاں کی درسگاہیں بند ہوئی۔ جو سب سے بڑی مسجد زمانے میں حرم شریف سے بھی بڑی مسجد تھی، قرطبہ کی جامع مسجد، آج وہ مسجد اب بھی ہے لیکن گرجا گھر بنا ہوا ہے، چرچ، عیسائیوں کا گرجا گھر بنا ہوا ہے۔ ایسا ہی اس ملک کو بنانے والے تھے، لیکن یہ ہمارے علماء کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد یہ سب حضرات کھڑے ہو گئے، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے درس و تدریس کے ساتھ، اپنا مسند درس کے ساتھ، اپنا بوریہ نشینی کے ساتھ، اپنی خانقاہی لائن کے ساتھ میدان میں آئے، عمل میں آئے، قربانیاں دی، مجاہدے برداشت کی، یہاں تک کہ جیلوں کو جانا پڑا۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال جیل میں رہے، مختلف مقامات میں۔ شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے، 14 سال جیل میں۔ ان کی قربانی کی وجہ سے آج اس ملک میں دین باقی ہے، مدرسے باقی ہیں، پردہ باقی ہے، لوگوں میں دینداری ہے، چہروں پر دھاریاں ہیں، سب ان علماء کی قربانی۔ آپ حضرات ماشاءاللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اچھے علماء ہیں، اساتذہ ماشاءاللہ اساتذہ کے سرپرستی میں سائے میں ہیں، بہترین مدرسے میں آپ اللہ نے داخلہ کروایا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس کی قدر دانی کرتے ہوئے، وقت کو ضائع کیے بغیر اگر ہمارے طلباء محنت کریں گے تو پھر جب باہر نکلیں گے پھر دین کے خلاف جو فتنے آ رہے ہیں اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں اور امت کی اور نسلوں کی دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب طلباء سے ہم درخواست کرتے ہیں، خوب محنت سے پڑھیے، مجاہدے کے ساتھ پڑھیے، نہ ہم اس مدرسے میں کھانے کے لیے آئے ہیں نہ سونے کے لیے، سب ضرورتوں کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے، کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد تو تعلیم ہے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، خوب محنت سے پڑھیے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لیں گے جو دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی، آپ کے ذریعے سے خاندانوں میں، نسلوں میں دین زندہ ہوگا انشاءاللہ، سب ہوگا، لیکن آپ کی محنت پر، آپ کے پڑھنے کے زمانے کا وقت کو ضائع نہ کرنے پر اس بات اس کے لیے سب تیاری سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اچھے محترم صاحب اساتذہ آپ ملے ہیں، اس کی قدردانی کے ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ، خوب اللہ تعالیٰ ہم سب کو